بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے ماہ سفر میں 2 طرح کے صدقے لازمی دے دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو رزق اور مال و دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی کہ پھر آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کیا کریں اور کیا کریں۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی نہ صرف جلدی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ بے حد تیزی سے دولت بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں آپ بھی عزت دار باوقار زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس لیے بہت ہی دولت اور پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے اگر آپ بھی بہت سارے وظائف کر کے دیکھ چکے ہیں لیکن کسی بھی وظیفے نے آج تک آپ کو دولت مند نہیں بنایا، آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس ان 2 طرح کے صدقوں کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ماہ سفر میں دے دیں، اور اس کے بعد آپ کے گھر پر کاروبار میں رزق اور مال و دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ 2 طرح کے صدقے بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ ان 2 صدقوں کو ضرور ادا کر دیں۔ یہ صدقے آپ کو دولت مند بنا دیتے ہیں، اور یہ 2 طرح کے صدقے کو دینے میں دیر ہوتی ہے، حالانکہ ایسے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص جو بھی فقیر بن چکا تھا کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے پاس اتنی دولت اتنی پیسہ آ جاتا ہے، وہ کئی گنا زیادہ امیر ہو جاتا ہے، راتوں رات کچھ امیر ترین لوگوں میں شامل ہونے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ 2 قسم کے صدقات کون کون سے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے کیسے اور کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان 2 صدقوں کے بارے میں مزید کچھ معلومات بتاؤں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ کا پیارا اور محبت بھرا حوصلہ مجھے بھی ملے گا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ صدقہ عمل اور صدقے کے عملات اور دوسرے عملات اور وظائف کی نسبت کی کئی گنا زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں۔ تو بس آپ سب ناظرین نے صرف ماہ سفر کے مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا پورا سال آپ کو رزق اور دولت کے حوالے سے کسی قسم کی تنگی یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سفر کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عام طور پر ویسے بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات دینے کی تلقین کی جاتی ہے، کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں آسمان سے آسمانی بلائیں نازل ہوتی ہیں تو آسمان سے بلائیں اور بلاؤں کے آنے کے تسلسل کو بھی بہت تھوڑے لوگ مانتے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں آتی ہیں، لیکن ہم واضح کر دیں حقیقت میں ان باتوں کا سچائی سے کوئی دور تک تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری جو عجیب و غریب قسم کی من گھڑت باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یہ ہماری وہی پرانی کہانیاں ہیں جو ابھی تک ہمیں سنائی جا رہی ہیں، لہذا ان کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں۔ آپ ان وہم میں نہ پڑنا۔ البتہ کچھ مہینوں کی فضیلت ضرور بیان کی گئی ہے، کیونکہ کوئی بھی مہینہ کسی بھی طرح غلط یا بھاری یا منحوس نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت ہی زیادہ اچھا عطا کیا ہوا مہینہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے توہمات اور وہم ہوتے ہیں جس کو اگر ہم لوگ منحوس یا بھاری بنائیں گے تو وہ اپنے خود کے اعمالوں کی بنیاد پر ہی بنائیں گے۔ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو پہلی قسم کا صدقہ آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ بے شک پھر آپ پرندوں کو اپنی حیثیت اور تفیق کے مطابق باجرہ لے لیں یا روٹی کے ٹکڑے کر دیں، ڈال دیں، اور پھر چاولوں کا ٹوٹا بنا ڈالیں۔ اگر آپ یہ خود بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو خالی پانی اس میں ڈال ہی سکتے ہیں۔ پرندوں کو اپنے پانی ڈالنے میں تو آپ کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ پانی تو الحمدللہ پاکستان کے ہر گھر میں بآسانی مفت دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پانی خریدتے بھی ہیں تو پھر بھی لازمی کر لیں تو پانی آپ اپنے گھروں کے صحن میں بھی رکھ سکتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ کسی پیالے میں یا کسی بڑے ہی برتن میں ڈال کر پانی اپنی چھت پر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، پرندوں کو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، پھر چاہے پانی ڈالیں، باجرہ ڈالیں، روٹی کے ٹکڑے ڈالیں، چاولوں کے ٹوٹا ڈالیں، اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق پرندوں کو یہ صدقہ ضرور دیں۔
ایک صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پانی تقریباً ختم ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ بھی پانی بچ گیا ہو تو اسے تلاش کرو۔ چنانچہ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے اور آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والا پانی لو۔ برکت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلوں کے درمیان میں سے پانی فوارے کی طرف پھوٹ رہا تھا، تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کتاب فضیلت کے بیان میں صحیح بخاری میں کتاب فضیلتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جتنے بھی پرندے ہیں جیسے ہی وہ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنے اپنے گھونسلوں میں سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کا ورد کر لینے کے بعد میں ہی اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دعا صبح اٹھنے کے بعد ساتھ ساتھ سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کی دعا کسی کے حق میں رد نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی سورہ میں آیات نمبر 44 میں اللہ پاک کا فرمان ہے، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمانوں اور زمین جو کوئی ان میں ہے ان کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کی تسبیح نہ کرے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے اگر آپ اپنے پرندے کو دانہ ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، یقین مانیں کہ اگر ایک پرندہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ رزق، دولت اور پیسے کی آپ کی اگلی آنے والی 7 نسلوں تک تنگی اور مفلسی نہیں ہوگی۔ اس لیے ناظرین کرام، سب سے پہلا صدقہ آپ نے یہ دینا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد ہی پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرا صدقہ دینا ہے وہ آپ نے ان جانوروں کو دینا ہے جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، یعنی بلی۔ اللہ تعالیٰ کو بلی کو نعمت عطا کی ہوئی ہے کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یعنی انسان کو بھی عطا نہیں کی۔ وہ یہ ہے کہ بلی چاہے تو دعا ہو یا بد دعا ہو وہ کسی بھی انسان پر نہیں رکتی، بلکہ 7 آسمان پار کر کے سیدھی اللہ تک جاتی ہے۔ بلی پھر چاہے کسی کو دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھی اللہ پاک کے پاس جاتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلی کو پیار محبت سے پالنے کا حکم دیا ہے۔ بلی کو صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بلی کو دودھ ہی پلا دیں، اور اسی طرح اگر آپ بحیثیت ہیں کوئی خوراک دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ مرغی کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا کر وہ بھی بلیوں کے آگے ڈال سکتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق جو کچھ بھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ بلی کو صدقہ کر دینا ہے۔ پھر یہ صدقہ آپ اپنے گھر میں آنے والے مختلف بلیوں کو بھی دے سکتے ہیں، یا گلی محلے میں بلیاں پھرتی ہیں اور ان کو بھی یہ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پکیز اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو اسے پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر وہ اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی، نہ ہی اسے آزاد کر دیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، اور اس بلی نے تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اسی لیے وہ جہنم گئی۔ کبشہ بنت قعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک حضرت عبداللہ بن ابی تقادہ کے نکاح میں تھیں، بیان کرتی ہیں کہ ان کے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں آئے تو انہوں نے وضو کی خاطر پانی اس بلی کو دے دیا اور اس برتن سے پانی پینے لگی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بلی کے لیے برتن کو قدرے ٹیڑھا کر دیا تاکہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ کہتی ہے کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا اور میں ان کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، اے بھتیجی، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ کہ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی لیج سے نہیں ہے،
وہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے۔ طہارت کے مسائل میں سے ہے کہ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق کے قریب میں عقیدہ دی گئی ہے۔ اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا ہے، جو عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے، جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا، دوسری طرف اسے پیار و محبت اور حسن سلوک کی تلقین بھی کی تھی۔ جیسا کہ ایک صحابی کی کنیت ہے، حضرت ابو ہریرہ پڑ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں مورخین نے اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ کا نام اسلام لانے سے قبل عبد الشمس تھا، اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر، لیکن آپ کا اصل نام راجح قول کے مطابق عبد الرحمن ہے، اور ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے، اور ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی وجہ سے آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ نے ساتھ رکھا کرتے تھے، اسی لیے اس کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ابو ہریرہ سے ایک بات واضح کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا مطلب بلی کا باپ ہے، حالانکہ یہ معنی لینا بالکل غلط ہے۔ عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جس طرح اب کے معنی ہیں باپ کے ہیں، اسی طرح آپ کے معنی والے اور والی کے ہیں، اور اس اعتبار سے ابو ہریرہ کا مطلب ہوا کہ بلی والا۔ ایک دن ابو ہریرہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت میں ایک بلی دیوار کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ دوستو، یہ روایات ثابت کرتی ہے کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ پیارے بہن بھائیو، جیسے ہی آپ ان دو قسم کے صدقوں دے دیں تو آپ کی زندگی ایسے بدلے گی کہ آپ خود بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، اور آپ کی جتنی بھی مالی پریشانیاں تھیں وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں ڈھیروں مال و دولت، رزق، پیسہ آنے لگے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اتنی دولت کا کروں تو کروں کیا۔ آپ ہمیشہ اتنی کوشش کریں، اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق ان دو قسم کے صدقوں کو دیتے رہا کریں۔ یہ دو قسم کے صدقے بہت زیادہ آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے، اور یہ صدقہ آپ سفر کے مہینے کے علاوہ کسی بھی دوسرے مہینے میں بھی دے سکتے ہیں، فقط واللہ تعالی علم۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس ویڈیو کو ثواب سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔